ناظرین روبرو کا اور ایک شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین قربانی کے حوالے سے اہم مسائل اور معاملات ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور لوگ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے جنہیں اس پروگرام میں دعوت دی ہے وہ ہے معروف عالم دین اور دارالعلوم قاسمیہ سری نگر کے ناظم اعلیٰ جناب مفتی نثار احمد قاسمی صاحب۔ جی نثار صاحب، روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام کو منعقد کرنے میں آپ اپنی ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کو قبول فرما کر لوگوں کی اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ جی مفتی صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ عید قربانی کی آمد ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے لوگوں میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ مختصراً ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو ہر امت میں یا ہر مذہب میں خوشی کے کچھ دن مقرر ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا ضابطۂ حیات ان سے بالکل مختلف ہے۔ لوگ خوشی کے موقع پر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خوشی منانے کا ایک بہترین ذریعہ عطا فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے جو ہے خوشی کا وہی موقع اور لمحہ ہے جس میں اسے اللہ جل شانہ راضی ہو جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اسلام جو ہے اس میں خوشی منانے کی ایک ایسا طریقہ دیا گیا ہے جو سراپا پاکیزہ ہے، سراپا روحانیت پر، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر جو ہے مشتمل ہے۔ تو انہی دو خوشی کے دنوں میں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو عید الاضحیٰ میں بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کا طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں بھی یہ دیکھیں کہ کس چیز سے مجھے اللہ جل شانہ راضی ہو جائے۔ تو جہاں تک عید الاضحیٰ کا معاملہ ہے تو اس میں ایک اہم ترین عبادت جو انجام دی جاتی ہے وہ قربانی کی عبادت ہے۔ تو قربانی جو ہے ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب سے مراد جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام سونا یا 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی یا اس کے بقدر نقد روپیہ یا مال تجارت، یا اگر اس کے گھر میں اس رقم کا 612 گرام جو چاندی ہے اس کے رقم کے برابر اگر زائد سامان اس کے گھر میں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم معلوم کریں تو چاندی کا 1 گرام 63 روپے میں بکتا ہے، تو اس لحاظ سے تقریباً 38,000 روپیہ بنتا ہے نصاب کا۔ جس کے پاس 38,000 روپیہ قرضہ منہا کر کے ضرورت اصلیہ سے علاوہ ہے، یا 38,000 روپے کا جس کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ مثلا کشمیر میں یہاں پر جو ہے اگر کسی گھر میں 10 بسترے جو ہے کام آتے ہیں، لیکن گھر میں 20-25 بستروں کا نظم ہے اور وہ 10-15 بسترے جو ہے سال بھر کبھی استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں، یا اسی طرح یہاں پر ہمارے گھروں میں تانبے کا بھی رواج ہے۔ پہلے تو تانبے کے برتن استعمال ہوا کرتے تھے، آج وہ سارے برتن کہیں سٹور میں بند ہیں یا کسی کمرے میں بند ہیں، یہ زائد سامان۔ اسی طرح آپ کے پاس 2-4-5 جو ہے کپڑے کے پہننے کے جوڑے ہیں، آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں 10-15 جوڑے ایسے رکھے ہوئے ہیں جو سال بھر پہننے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو یہ زائد سامان اگر 38,000 روپیہ کا آج کی ڈیٹ میں ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور جو قربانی کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس پر سال گزرنا واجب نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں ہے۔ تو اگر انہی 3 دنوں میں کوئی اس نصاب کا مالک بن گیا اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ جی مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کیا اپنی قربانی کو، واجب قربانی کو چھوڑ کر دوسرے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اگر کسی کو ایسی وسعت ہو کہ وہ اپنے مرحومین کی طرف بھی چاہے قربانی کریں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ مجھ پر اگر واجب ہے تو پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اگر وہ اپنی قربانی چھوڑ کر اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی کرنے کے باوجود بھی گناہ گار ہے۔
تو سب سے پہلے اگر کوئی قرض دار ہے اسے چاہیے پہلے کہ اپنا قرضہ جو ہے اتارے، اس کے بعد اگر وہ صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ کشمیر میں یہ معاملہ ہے کہ پچھلے سال میں نے اپنی طرف سے کر لیا، اس سال اپنے مرحومین کی طرف سے، یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ جس طرح ہر دن 5 وقت نماز فرض ہیں، روزے فرض ہیں، اسی طرح ہر سال جو بھی صاحب نصاب ہو اس پر ہر سال ہی قربانی بھی واجب ہے۔ لہٰذا جس پر قربانی واجب ہے اس سے چاہیے کہ پہلے اپنی طرف قربانی کرے، اس کے بعد اگر وسعت ہو تو اپنے مرحومین کی طرف بھی قربانی کر سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں 7 افراد شریک ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی اور مقصد کے لیے ایک حصہ لے جو باقی لوگ قربانی کریں گے، کیا ان کی قربانی آئے گی؟ کیا وہ یہ جائز ہے کسی اور مقصد کے لیے ایک حصہ لینا؟ تو اس مقصد کو تھوڑا سا وہ واضح بھی کرنا پڑے گا۔ اگر 6 آدمی ایسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قربانی کی نیت ہے، لیکن ایک آدمی صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت سے جو ہے وہ اس میں شریک ہو رہا ہے تو پھر یہ قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر 6 آدمی قربانی کی نیت سے اور ایک آدمی عقیقہ کی نیت سے اس میں شریک ہو رہا ہے تو بالکل قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے بھی کچھ حصے انسان رکھ سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سبھی لوگوں کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی ہو، اللہ تعالیٰ کے وہ حصول ثواب کی، گوشت حاصل کرنے کی نہیں ہو۔ لہٰذا 6 آدمی اگر قربانی کے شریک ہیں، ایک آدمی گوشت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، قربانی کرنے والے سے اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ قربانی کا فلسفہ سمجھنا ہے کہ قربانی جو ہے ایک انسان کے مال اور جان، اس کے وقت پر جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کے پورے وجود پر اللہ کی حکمرانی کا اظہار جو ہے وہ قربانی ہے۔ ہم اپنے محنت سے، مشقت سے پیسے کماتے ہیں، پھر انہی پیسوں سے جانور خرید کر جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ اللہ کی زمین پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس زمین پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ تو قربانی صرف جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے، یہ سمجھیں آپ۔ جس طرح ہماری کوئی بیٹی جو ہے پردہ کر کے جب باہر نکلتی ہے تو پردہ صرف 2.5 گز کپڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ وہ یہ اعلان کرتے ہیں میرے وجود پر اللہ کی حکمرانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے وفائی کا اعلان ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر کے نکلتی ہے۔ اور اسی طرح جو قربانی کرتا ہے وہ اللہ کی زمین پر اس چیز کا عہد کرتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ تو یہ ہے کہ میرے مال پر، میرے جان پر اللہ کی جو ہے حکمرانی ہے۔ وہ جب مجھے مال کا تقاضا کرے گا میں مال پیش کر لوں گا، جب جان کا تقاضا کرے گا تو میں اپنی جان پیش کر لوں گا، میرے مال کا تقاضا کرے گا یا کیا کہتے ہیں میں نے جو جانور پالے ہیں اس کا تقاضا کرے گا تو اس وقت اپنی ہر کوئی چیز اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا اپنی بندگی کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے۔ جی مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا مختصراً کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو لوگ غیر دانستہ طور پر کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے؟ تو جس طرح شریعت نے یوں رکھا ہے کہ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل اگر فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز انسان جو ہے کیا کہتے فرض ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو حج فرض ہے تو حج کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح روزے فرض ہیں، روزوں کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو قربانی کرنے سے پہلے قربانی سے متعلق جتنے بھی علوم ہے یا علم ہے ان کو حاصل کرنا بھی ایک قربانی کرنے کے لیے واجب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے قربانی کے بارے میں وہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ آج معاشرے میں وہ غلطیاں ہیں، ایک تو اب لگ رہا ہے کہ وہ جذبہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا تھا کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے وہ آہستہ آہستہ اب وہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے اور لوگ جو ہے نام و نمود کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ دیکھیے جی میں نے 10 جانوروں کی قربانیاں یا میں نے جو جانور خریدا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ، تو جب آپ نے نمائش کے لیے یا دکھاوے کے لیے قربانی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے وجود کو فنا کر کے اللہ کو راضی کرنا، تو قربانی کے جانور بھی یہ بھی تو ہم جو بڑی غلطی آج کل دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کی جو روح ہے اصل کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر لیا، تو یہ جذبہ ہے۔ اور بیٹے نے بھی جو ہے اپنی گردن جو ہے اپنے باپ کے سامنے رکھی کہ ابا جان
آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اس پر ذرا بھی دیر نہیں لگنی چاہیے، فوراً عمل کر لیں. تو وہ قربانی کا روح جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اب تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے قربانی کو اب تجارتی سمجھ لیا ہے، یا اپنی بڑھائی کو یا اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں. ہاں، یہ بڑی اور یہ بہت بڑی غلطی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا صاف طور پر اعلان ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہیں تو آپ کا گوشت، نہ ہی آپ کا خون مجھ تک پہنچتا ہے، بس یہ تقوی پہنچتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے قربانی کے بارے میں کہ میں کس نیت سے اور کس جذبے سے قربانی کر رہا ہوں، اس جذبے اور نیت کو درست کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو پہلے زمانے میں جب قربانیاں ہوتی تھیں تو یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب سے انسانیت قائم ہو چکی ہے، انسانیت جو ہے دنیا میں آئی ہے، اسی وقت سے قربانی بھی ہے. تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو جانور قربانی کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں اس کو میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو کھا لیتی تھی. یہ اس کا نشانی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ گوشت بھی آپ کے لیے، باقی ساری چیزیں آپ بس یہ دل کا تقویٰ جو ہے یہ میرے لیے رکھیں. دوسری غلطیاں جو ہوتی ہیں کہ جب انسان جانور ذبح کرے تو یہ جانور ذبح کرنے والا کون ہو. تو بنیادی طور پر ہم کسی ایرے گیرے کو لاتے ہیں. اگر آپ ذبح کرتے وقت کسی بھی ذابح سے کہیں جو ذبح کرنے والا ہو کہ ذبح میں کتنے فرائض ہیں، تو میرا یقین ہے کہ تقریباً 99% ذبح کرنے والے لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو جب آپ اتنی محنتوں کے ساتھ، مشقت کے ساتھ جانور لاتے ہیں اور اس کو پالتے بھی ہیں، پھر ذبح کرنے کے وقت، حالانکہ سنت تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیکھیں اور ذبح کرنے کے متعلق جتنے بھی وہ مسئلے ہیں ان کو جانیں، پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیں، یہ بہتر ہے.